الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بڑی امید سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا مکینے گنبد خضرا کو آلے دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے قابل سخت احترام صدر ذی وقار حضرت دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین میرا شریف بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں صرف حاضری واسطے چند گزارشات نے جڑیاں ضروری سمجھدا میں جنہاں دے نال آئندہ سارے پروگرام کا تعلق ہے حاضری دی ضروری ہوندی ہے حمد و صلاۃ تو بعد اج شعبان المعظم دی 5 تاریخ ہے 5 دن باقی نے 6 دن رمضان المبارک دی آمد ہے رمضان المبارک دے حوالے نال گفتگو نہیں ہوئی میں چاہنا کہ اس رمضان المبارک دی تیاری واسطے ایک حدیث اور اس بعد جڑا میں میرے ذہن میں کوئی گلا نے 2-4 وہ اس بعد ارم عطا صاحب میری رات نو میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی منقبت پڑھی ہے وہ میرے برادر مکرم سید طاہر حسین شاہ صاحب نے خاص طور پر فرمائش کی تھی جو دوبارہ پڑھن انہوں نے ٹائم دینا ہے لیکن وقت دے نزاکت کے مطابق انہوں تو بعد ملتان شریف تو آنے والے مدینۃ الاولیاء یہ تو مرچاں لگ جاتی نے کئی اس لفظ نو استعمال کیتے ہیں اس واسطے میں آخدا میری رات دیا لگیاں پہ نے میں نہ لاواں اور زیادہ مرچاں مدینۃ الاولیاء تو آنے والے
صوفی محمد ابراہیم چشتی ملتانی انہوں کی حاضری لوانی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، لنگر بھی انتظار کر رہے ہیں، وقت بھی اجازت نہیں دے گا، اس واسطے میں اپنے آپ بھی کنٹرول کردا ٹائم واسطے اور ان حضرات کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وقت کے مطابق سارا پہلا پروگرام ہے کہ 12 بجے تو پہلے خیر ہو جانی ہے، لیکن ٹائم ہی 12 بجے مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسا فرما دو کہ آئے کائنات اندر رہنے والے ہو، اگر تسا اللہ دے نال محبت کر دیا، رب حکم دے رہے، حضور اعلان کر رہے ہیں، اگر تسی اللہ دے نال محبت کر دیا فتبعونی، تھوڑا دعوی رب دی محبت، تھوڑا دعوی رب دا پیار، فرمایا اس دعوے دی دلیل ہے کہ تسی رب کی محبت کا دعوی کرتے ہو میں محمد کے غلام بن جاؤں، فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے غلام بن جاؤ۔ کیوں سی؟ فرمایا یحببکم اللہ، جب تسی میرے غلام بن جاؤ پھر قانون رب بدل دے سی، اگے تسی رب نال پیار کر دو، جب غلامی دا پٹا گل وچ پا لے سو پھر رب تھوڑے نال پیار کر سی۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالی محبت کرتی، اللہ پیار فرماتی، جو رب دے پیار دا نتیجہ کے سامنے آتی، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ معاف فرما دے سی، ایک گناہ دی معافی دا اس گل نال کی تعلق ہے، دعویٰ ہو رہا ہے رب دی محبت دا اور دعوت دیتی جا رہی ہے نبی پاک دی غلامی دی، ایک تو دعویٰ کرنا ہے رب دی محبت دا اور عمل کرنا ہے محمد مصطفیٰ دی غلامی دا۔ رب فرماندے نے مینوں وہ بندہ ایڈا پیارا لگدا ہے کہ میں اس دے گناہاں تے اپنی رحمت دا پانی پھیر چھوڑدا۔ ہن جڑے لوگ آخدے نے کہ نبیوں کو لبدے کچھ نہیں، انہاں دی خدمت وچ سنیا میرا بھید ہوا ہے کہ ادھی گفتگو ہوئے جب گناہاں دی معافی مل جاندی ہے، انے نو کول کسے پوچھیا بھی کی چاہیے ہے، آخدا دو اکھیاں تے تیرے میرے جے بد کردار دے کول پوچھیا جاوے تے اس دے وقت یہی ہوندا ہے اگر گناہاں دی معافی مل جاوے اور کی چاہیے ہے۔ ایسے دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے کسی نال وفا نہیں کیتا، اس دن بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ مندہ خیل تو کمر بشانی جڑا آوائی ساڈا وطن ہے، جس دن میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بند وچوں فارغ ہو کے جو بند وچوں فارغ التحصیل ہون کی سند لے کے آئے نے، میرے جد امجد مناظر اعظم پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے وضو کیتا، برادری نو نال لیا، 3 میل کا سفر ہے، کمر وشانی اسٹیشن تے جا رہے ہیں، بیٹا جو بند تو فاضل ہو کے آ رہے اور وہ لوگ اجے زندہ نے، آپ چند قدم رکھ دے رہے تے 2 رکعت نفل ادا کر دے رہے، چند قدم چل دے رہے تے 2 رکعت نفل ادا کر دے رہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور ایک کر رہے ہو؟ فرمایا میری منت ہے کہ یا اللہ میرا پتر فاضل جو بند ہو کے آیا تے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسلح بچھا کے نہیں، قالین بچھا کے نہیں، بلکہ میں روڈ پہ چل کے سجدے کردے یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ زندگی کے اندر میرے موقع دیتا ہی کہ میرا ایک بیٹا ہے، 4 بیٹیاں نے، رب تعالیٰ نے وہ میرے موقع عطا فرمایا۔ وہ دن بھی ایک
نال میں آیا اسلام پورا حکیم آباد موڑ ہوتے میرے دادا جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید نے اتنے بھی موجود نے حکیم غلام رسول صاحب چوٹ میں میں نماز پڑھنی اثر دی پیچھے میں پتہ نہیں کھیوڑے تو آیا کہ شاید والی تو آیا اخر سے نماز پڑھی نماز تو بعد کہنے لگے حکیم صاحب کی ایک گل مینو نہیں بولتی بار بار ایک گل میرے ذہن پھر دی ہے کہ پہلے دور کے اندر جدو حضرت قبلہ جد امجد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جانے نے نال 14 علموں کا فاضل بیٹا نال لے کے جانے نے اور پھر مریدان کے سامنے بڑے فخر دے نال بڑی محبت کے نال فرمانے نے بیٹا تو مسلے پہ کھڑو میں تیرے پیچھے نماز پڑھتا اس سے چشم سید گواہ موجود ہے میرے دوستو حکیم غلام رسول اجے زندہ ہے اے ملک بار تو پہلے حکیم آباد ایک موڑا نے کہتے ہیں مسجد بیٹھ کے خدا دی قسم میں نے وہ گل نہیں بھولتی پیر جعفر شاہ صاحب فرمانے نے رب محمد قاسم شاہ جی ایک پتر دے چھوڑے تو پھر کسی گل کی لوڑ ہی نہیں اور میرے دوستو یہ انہوں نے فیض ہے انہوں نے نظر کرم ہے ورنہ تسی دیکھ دے ہو کہ ایک سال تسی کسی جاگر تے جانے ہو دوسری سال جانے ہو کئی تبدیلیاں آ جانے نے میرے دوستو جیڑا اج تو 50 سال پہلے قال اللہ قال الرسول حضرت غلام جعفر شاہ کی زبان میں سنے وہ اج تک اس نسل میں چل رہا سلسلہ یہ انہوں کا فیض ہے انہوں کی محنت کا ثمر ہے انہوں کا نام زندہ ہے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما چھوڑ دے کدوں جب کملی والے دی غلامی کا پتا گل میں چھوڑ لے حضور دی اعلیٰ حضرت فرمانے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل تو لے کے ہوں تک تمام علماء کرام دعوت دے رہے ہیں ہوں ٹائم ہی بڑا سونا آ جا اللہ کو راضی کر لے اللہ کے محبوب کو راضی کر لے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے فرما کل مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا میرے دوستو بڑیاں بڑیاں لوگ گلا کرتے ہیں لیکن رات سب کے ہی ملتا ہے یہ مجبور نے یہ انے نے یہ ٹنڈے نے انہوں لگتا کچھ نہیں انہوں نظر کچھ نہیں آتا ورنہ میرے آقا دی شان ہے کہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی نبی دا صدقہ تقسیم ہو رہا ہے فرما خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا ایک جگہ سبق لے کے جاؤ جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا تسی بھی آخو جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا جس نے حاصل کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو حاصل کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قرآن ملیا نبی کریم کا صدقہ مسجد ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے دوستوں سے دور کا بندہ اپنا کام چھوڑ کے اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد کی طرف چلتا ہے نماز کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آئے فرشتوں اس دے قدم گرنے شروع کر دو یا اللہ کیوں اگے بھی ٹرتا ہے اور بھی ٹر جاتا ہے فرمایا اگے سے اپنے کاروبار واسطے ٹر جاتا ہے اور میرے گھر کی طرف ٹر جاتا ہے اس دے قدم گرنا شروع کر دو
کی کرنا ہے؟ فرمایا قدم گن کے ہر قدم نو 10 نال ضرب دے کے ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں دا ثواب ادا کر رہے ہیں، ہر قدم دے بدلے 10 گناہ معاف کرنے نے، کیونکہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد ملی تے محمد مصطفیٰ دا صدقہ ملی، لیکن مسجد کی طرف تر کے آسو کے ثواب ملتے ہیں۔ قرآن اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت حضور دا مجموع ہے، نعت قرآن مجید، اس کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن مجید کا سننا بھی عبادت، قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن مجید کا پڑھانا بھی عبادت۔ یہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں، بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کر دے، وہ قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کر دے، قدم کر دے، ورنہ یہ قبر میں جانا ہے کہ نکیر ہے نا نے قبر کے اندر آ کے سوال کرتے ہیں، پیران پاسوں نکیر ہے نا نے قرآن مجید کھل کے انہوں کے سامنے آ جاتا ہے، پھر نکیر ہے سجے پاسے آنے نے، پھر قرآن سجے پاسے آ جانا ہے، پھر کھبے پاسے آنے نے، قرآن مجید کھبے پاسے آ جانے اور خوشگوار کر دیں یا اللہ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جواب ملتا ہے تینوں نہیں پتا، یہ قرآن دس رہے یہ عام بندہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا ہے۔ قرآن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کے مطابق اگر بندہ میت کے طور پر قبر کے اندر جانا ہے، برادری واپس آ جاتی ہے، حقیقی بھائی تے حقیقی اولاد واپس آ جاتی ہے، لیکن قرآن مجید قبر کے اندر آ کے اس کی شفاعت کرنا ہے، جدو نکیرین کے سوالات تو معافی مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے، وہ قرآن مجید قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا، قرآن پڑھ کے کوئی ایسی بھی پڑھتے ہو تھی بھی پڑھتے ہو، گل اس کی ہو رہی جی عمل دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا ہے، اور ایک سفارش اس کر دی ہو رہی ہے کہ اس کا سوال جواب نہ ہوئے کہ پھر معافی مل گئی۔ قرآن مجید پڑھنے والے نو میرے دوست سبق کے ملیا، سمجھ کے گل آئی، میں قبر کے اندر اولاد واپس، برادری واپس، شاگرد واپس، مرید واپس، لیکن قرآن سفارش کر رہے، اگر قرآن قبر میں آ کے شفاعت کر دے، خدا دی قسم محمد مصطفیٰ بھی اپنے غلام کی شفاعت کر دے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے، منبر کی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، پھر منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ میرے دوستوں 5 دن تو بعد رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کے حوالے نال ایک میری گزارش سن لو، پھر اسی باقی پروگرام مکمل کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ حضور کا یہ جڑا عمل ہے یہ پہلے کس واسطے ہے۔ اگے تے صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی دعا فرمان دے ہو اسی آمین کہنے ہو، اج دعا منگنے والا تو نظر نہیں آیا، تسی آمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جب منبر پہ چڑھنے واسطے قدم رکھا، جبریل نے دعا منگی۔ جبریل کون ہے؟ نوریاں دا سردار ہے، نوریاں دا امام ہے، نوریاں دا خطیب ہے۔ میرے دوستو وہ نوریاں دا سردار ہے، منبر پہ آن والا نبیاں دا سردار ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے رہے جبریل نے دعا منگی یا اللہ جنہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاوے وہ کنجوسی کر دے رہے، درود
درود نہیں پڑھتے یا اللہ جنہ تیرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتے انہوں تباہ کر دے اور انہوں حضور فرماتے نے مجھے دعا چنگی لگی میں آخیا آمین دوسری شیری حضرت سید الملائکہ جبرائیل حدیث ہکے لکھنے ایک تھوک کا سامان پہ مل رہا ہے فرمایا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا کہ حضرت سید الملائکہ جبرائیل کر دے یا اللہ جنہ لوگوں کی جوانی دے اندر والدین دا بڑھاپا نصیب ہو جاتا ہے اپنے والدین نو راضی نہیں کر سکتے اپنے والدین نو راضی نہیں کر سکتے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے اپنے والدین دے کولوں دعاواں نہیں لے سکتے اے اللہ جیڑا بد نصیب نوجوان بیٹا یا نوجوان بیٹی اپنے ماں پیو نو ناراض کر دینے انہاں نو تباہ کر دے میرے آقا نے فرمایا صحابہ مینوں دعا چنگی لگی ہے میں اودے تے آمین دی مہر لا چھوڑی ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں ایک بندہ رو رہے آپ نے فرمایا کیوں کہنا جی رب کو معافی پہ منگنا وہ کیڑی گل کی معافی پہ منگنا ہے کہ میں روزے دی حالت کے اندر اپنی والدہ دے کولوں روٹی منگی جوان جوان نمی جوانی بڑی آکڑ تکبر رمضان کے اندر میں روٹی منگی کہ میری والدہ نے فرمایا حیا نہیں آنا میرے چٹے وال نے روزے نال میں تیرے واسطے کیوں روٹی پکاواں کبرا میرے غصہ آ گیا شیطان سوار ہو گیا میں اپنی والدہ نو چنڈ ماری وہ اگ دے چولہے کے اندر گر گئی میری ماں زخمی ہو گئی معذور ہو گئی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے حضور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کی چاہنے تو میں رب کو معافی منگنا چاہنا اللہ پر فخر الہند شہن شاہ چشتہ نے بھیجا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا جلیا ماں ناراض کر کے کعبے وچ معافیاں منگدا پھردا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے ساری زندگی تیری تباہ کر دے گزر جائے معافی نہیں ملتی جا رب نو راضی کرنے تے اپنی والدہ نو راضی کر لے جے تو والدہ راضی ہو جاتی رب بھی راضی ہو جاتی رب دا رسول بھی راضی ہو جاتی یا اور اس کا مسئلہ حل ہویا میرے دوستوں ہر قسم کا سودا کل بھی عرض کیتا ہے صبح بھی عرض کیتا ہے اہل سنت و جماعت ایک ایسا جنرل سٹور ہے جس کو سارے سودے ملتے ہیں میرے دوستوں چھاپڑیاں والے تے کھوکھیاں والے تے کھوکھیاں والے جس کو صحابہ کا سودا ملتا ہے اہل بیت کا نہیں ملتا اہل بیت کی محبت ملتی ہے صحابہ کا نہیں ملتا اتنے نہ جاؤ دکانیاں سے نہ جاؤ کھوکھیاں سے نہ جاؤ اہل سنت و جماعت نال وابستہ ہو جاؤ جس کو سارے سودے لبتے ہیں بولو جتو اللہ کو اس واسطے میرے قبلہ عالم نے فرمایا فرمان میں کر قربان میں تیرے دیسا جب تک ریسا وچ پردیسا کر قربان میں تیرے دیسا جب تک ریسا وچ پردیسا اے چند جان میں صدقے کرے سا تیرے مدینے دے ماہی تو کیڑا مدینہ فرما بل بل جاواں کون گھماواں مدنی والے ماہی تو میرے دادا جی بھی جاتا کر لو مل کے آخو محبت نہ رکھو بل بل جاواں کون گھماواں مدنی والے ماہی تو آج تو 50 سال پہلے تقریر دی کیسٹ سن لو ریکارڈ سن لو ان نویں مولویوں دیا گلاں نہ سنو فرمان نے بل بل جاواں کون گھماواں مدنی والے مائی تو تے کہنے نیت نہ کر نبی پاک دے روزے دا ارادہ نہ کر اللہ دی قسم 50 سال پہلے جو سبق بدل گئے اس دے در دی ایک چنگیری سارے جگت دی شاہی تو بھی آخو اس دے در دی ایک چنگیری سارے جگت دی شاہی تو مل کے آخو اس دے در دی ایک چنگیری سارے جگت دی شاہی تو میرے دوستوں اس دکان تو سارے سودے ملتے ہیں بولو اس دکان کو نبی پاک نے نورانیت کا سبق ملیا
مشکل کشائی دا سبق ملیا، تبرکات دا سبق ملیا، وسیلے دا سبق ملیا، ہیلے دا سبق ملیا، محمد مصطفیٰ دے اس جیون غلامہ نے اس مسلک اور اس جماعت کو والدین دی تابعداری دا سبق ملیا۔ تو لاکھ پیرا دی بحث کر لے، اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، کوئی پیری مریدی کا فائدہ نہیں، کوئی مسجد بنانے کا فائدہ نہیں، کوئی حج کرنے کا فائدہ نہیں۔ فرمایا اس کو راضی کر جس نے پہلے دن تو لے کے 9 مہینے تک، 9 مہینے تو لے کے 2 سال دے دودھ پلان دے پیریڈ تک، 2 سال تو لے کے تیری جوانی تک ساری امیدیں تیرے نال وابستہ نہیں۔ بد نصیبہ جدو ان کے بڑھاپے دے سہارے کا ٹائم آیا، تو کلاکڑے مارے لگ گیا، تو پلٹے مارے لگ گیا، تو روب دکھانے تے والدہ نو دکھانے، تو غصہ کر دے تے والد کے سامنے کر دے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دعا پسند آ گئی تو میں آخیا آمین، بولو میں آخیا اور اپنے ایمان نال دسو بغیر کسی رونے جھگڑے دے نوریاں دا سردار دعا منگن والا ہوئے، نبیاں دا سردار آمین آخر والا ہوئے، کوئی شکل ہے کہ دعا منظور نہ ہوئے؟ بولو نا، 2 ہو گئی نا، تیسری سیڑھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں تیسری سیڑھی دیتے قدم رکھا کہ حضرت سید الملائکہ جبریل نے دعا منگی، یا اللہ جنہ دی زندگی دے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آوے، رمضان المبارک برکتاں لے کے آ جاوے، اگے گل پہ چل دی آئی مسجد جایا کچھ لبدا ہے، قرآن قرآن کچھ لبدا ہے، لیکن میں سب کے جاواں اس سخی رب دے مہمان مہینے تو گھر آ کے برکتاں عطا کر دے، گھر آ کے رحمت عطا کر دے۔ 11 مہینہ واسطے قانون الگ، نفل پڑھے تے نفلاں دا ثواب، فرض پڑھے تے فرضاں دا ثواب، لیکن جدوں رمضان دا چند نظر آ جانا ہے رب اعلان کردے نے جیڑا نفل پڑھدا ہے اس نوں فرضاں دا ثواب، جیڑا فرض پڑھدا ہے اس نوں 70 گنا زیادہ ثواب۔ یہ کوٹا خصوصی کوٹا کدو کھلتا ہے جدو رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ ایک بندہ پہ آخے جی میں رمضان دی آمد سن کے تے بڑی پریشانی بن گئی، پھر روزے تے آ گئے تو ہوں بڑا ٹائم تھوڑا، کئی دی پریشانیاں بڑھ جاندیاں نے تے کئی دی پریشانیاں رمضان کا نام سن کے گھٹ جاندیاں نے، یہ اپنی قسمت کی گل ہے۔ جبریل نے دعا منگی، یا اللہ رمضان آ کے چلا جاوے تے وہ بندہ رب نو راضی نہ کر سکے، اپنے نفر دی خاطر، ایک حقے دی خاطر، ایک دھوئے دی خاطر، ایک پیٹ دی خاطر رب نو راضی نہ کر سکے، رمضان دی عزت نہ کر سکے، یا اللہ اس کو تباہ کر دے، یا اللہ اس کو تباہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آمین آخیا کیونکہ دعا پسند آ گئی۔ میرے دوستو اس سے پاک کے حوالے دے نال میں مستعفیل کردا نماز وہ تحفہ جیڑا رب دین والا ہے، نبی پاک لیاؤن والے نے، اس کی قدر کرو۔ رمضان المبارک دی آمد ہے، رب تعالی انتظامات فرما رہے ہیں، جی معراج دے سلسلے تسا سنے علماء کرام دے کولو رب نے انتظامات فرمائے، ادھر بھی انتظام ہو رہے ہیں، شیطانوں واسطے سنگل تیار ہو رہے ہیں، جہنم واسطے تالے تیار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو قبر تو عذاب بند کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں، نکی رہن ریسٹ کا موقع مل رہا ہے، قبر وچ نہیں جانا، روزیاں دے اندر تنگ نہیں کرنا، مسلمانوں سوال جواب نہیں کرنے، یہ انتظام ہو رہے ہیں۔ اسی جناب کھرلی دے تلے چھپاؤ دے حکے نو چھپا کے کمادا وچ رکھنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو مکروا و مکر اللہ، اے مکر، اے فراڈ، اے دھوکھا میرے نال ہو سکتا ہے، تیرے نال ہو سکتا ہے۔ رب دی ذات نو نمرود دھوکھا نہیں دے سکیا، فرعون نہیں دے سکیا، تو تے میں کس بات کو بولیا۔ میں تو امید رکھنا کہ میری اس اپیل کو غور کرسو اور میں دعا کردا علماء کرام مشائخ کرام نو عرض کردا ہوں دعا فرمان کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کل کو لے کے آج تک بیان ہوئے اللہ تعالیٰ اس عمل دی تو
دی خاطر رمضان المبارک دے احترام دی خاطر اگلے سال زندگی کا تشام دا نہیں پتا اگلے سال رمضان المبارک کی وجہ تو عرس دی تاریخ نو تبدیل کیتا ہے اور عرس دی تاریخ نو تبدیل کیتا ہے ایک مہینہ تے ایک دن پیچھے لے آندا ہے یہ تاریخ بنی 12-13 اکتوبر 10ویں مہینے دی 12 اور کچھ ہے مطلب کہ تھانوں جڑے بیٹھے ہو سمجھ نہ آئی ہو کہ میں کہ گل عرض کی تھی سمجھ آ نہیں آئی کہ جی نہیں مفتی بیٹا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئی سمجھ کھ نہیں پڑے 12-13 کئی آخر لوٹ کے مفتی بیٹھے نا چوتھی فتوا 12-13 10ویں میں اگے کر کہڑے مہینے میں چورس ہوتا ہے 11ویں دی 11 تاریخ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ چڑھتے ہیں نا اس واسطے سارے بزرگوں نے تاریخ ہی ایسی رکھی 11ویں دی 11ویں دی ادو بھی 11 تو ادو بھی 11 انہوں نے بچ جانے نے 12 میرے دوستوں جب 2 ٹیکے لگتے ہیں تو پھر 12 آدمی بچ جانے نے دوسری چیز کہ آج تھانو اور مینو رل کے برادر مکرم الحاج محمد انور شاہ صاحب مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ نظر نہیں آ رہا ہے انہوں کا نہ ہونا انہوں کا اتنے حاضر نہ ہونا تھانو یاد ہو سی کہ آپ 7 سال سعودی عرب رہے نے 7 سال مسقط رہے نے انہوں کی غیر موجودگی کے اندر 14 سال میں عرس کیتے نے درمیان میں کچھ 1 سال کے پتہ نہیں 2 سال وہ رہے مسقط سے سعودیہ کے درمیان لیکن یہ امید ہونی ہے کہ چلو اس عرس سے نہیں تھے اگلے سے آ جا سن اس سے نہیں تھے اگلے سے آ جا سن میرے دوستوں 14 سال بیت گئے امیدوں کے اندر لیکن اور میرے کبر عالم رحمت اللہ علیہ عموماً نے فرمانے ہونے کہ جہاں بندہ جان لگ رہا ہے نا اس کی طرفوں بڑے سبق ملتے ہیں بڑی چیزاں ایک سبق تو یہ نہیں ہے نا یہ زندگی یہ صحت یہ جوانی یہ دنیا کی ہر چیزاں بے وفا ہے وہ کی ہے بے وفا فرمایا اللہ اخرتم واسیلہ اس قسم کے وظائف پڑے اور اس تو بعد بڑی اوکھے کر کے نا اپنا سجا ہاتھ اگے کرنے نے میرا ہاتھ پکڑ کے مینو کہنے لجپال لج رکھی اس تو علاوہ انہوں نے کوئی گل نہیں کی تھی کوئی گھر کے متعلق کوئی زمین کے متعلق کوئی مکانوں کے تقسیم کے متعلق کوئی بچوں کی شادی کے متعلق یہ لفظ میرے دوستوں یہ ساری چیزاں تو کیا سبق مل رہے کہ یہ دنیا بے وفا ہے زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا کچھ کرے نہ بھروسہ نہیں ساتھ زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا میرے دوستوں میں ایک گل مناسب نہیں سمجھی آج تو پہلے کسی موقع پہ لیکن آج میں اس وقت سے آپ کر رہا وہ موجود نہیں ہے آج جدو کے مسقط تو پہلے تو وہی میری ذمہ داری ہے جدو کے مسقط آئے نے میں انہوں کے سامنے اور باقی کیونکہ میں سارا تو چھوٹا بھائی ہوں سب میرے تو بڑے نے میں خود یہ پیشکش کی تھی کہ اس کے جتنے اخراجات نے وہ میں ادا کرتا ہوں کیوں کہ اگر اخراجات خرچہ ہو جائے 10,000 کہ 10,000 تو سارا اختلاف پہ جائے نہیں 9,000 ہوئے ساری صلح کسے نہیں کرانی اس واسطے جتنا وزن ہے میرے سے بعد ہو سرپرستی کی ذمہ داری موت کے وقت ہی اٹھائی ہے میں 1 روپیہ بھی بھتیجا نے ذمہ نہیں کیتا
دوست ہوں گے اور میرے بھتیجے کو خیر پتہ ہے الحمدللہ یہ بھتیجے نہیں ہیں سارے گھروں کے اندر بھتیجا تیرا میرا ہے ہی کونا کوئی پتہ ہی نہیں سارے باپ نے سارے بیٹے نے میرے دوستوں نہ بچیاں کبھی فرق رکھا ہے الحمدللہ نہ اصل بھائیوں میں کسی نے کبھی فرق رکھا ہے دعا کرو ایک گل کرنے کا مقصد یہ ہے دعا کرو جہاں انہیں لفظ میرے واسطے استعمال کیتا ہے لجپال لج رکھی اور اس کا نظام میں انشاءاللہ سنبھالی رکھا جب تک زندہ ہوں میں اور کا بوجھ بھتیجا سے نہیں پانا چاہتا اور کسی معاملات کا بوجھ نہیں پانا چاہتا دعا کرو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو باروزگار کرے میری دلی خواہش ہے کہ ان بچوں کا کوئی معاملہ سیدھا ہو جائے اللہ تعالیٰ میری اور تھوڑی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے قاری شاہ صاحب نے اعلان کیتا لیکن وہ اردو میں اعلان کرتے ہیں کہ میں ذرا بالکل ہی سادی پنجابی بھی اعلان کرتا ہوں پچھلے عرس تو اس عرس کے درمیان جہاں کم ہوا ہے دعا کرو اللہ قبول کرے دربار دے اندروں سے باہر کا پلستر مکمل ہو گیا جس ہوتے 75 بوریاں سیمنٹ دیا خرچ ہوئی نے یہ سردیوں میں کام ہوا ہے اور پھر سانو سارے مبارک ہوئے اگے سادہ مدرسہ چل رہا ہے مسجد میں وہ طالب علموں کا کمرہ ہے وہ چھوٹا جا میرا حجرا ہے اس دے چل رہا ہے اور الحمدللہ قاضی صاحب گھر کھڑے ہوئے قاضی عبدالغفور صاحب انہوں کو تھی پوچھ سکتے ہو کہ اتوں فارغ ہو کے جدوں کے گئے نے کتنے بچے حفظ کر چکے نے جادلی 10 بچے جنہ ایڑا مدرسہ انہیں جادلی بھی چلایا ہے میری سرپرستی میں 10 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں کتنے بچے جلال پور شریف داخل ہیں 3 بچے اس مدرسے سے پڑھے جلال پور شریف کے اندر دارالعلوم جلالیہ کے اندر رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں قاسم العلوم کا فیض ہے میرے دوستو قاضی صاحب اپنی تنخواہ تنخواہ دے کے اپنی خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے میری امیدوں کے اتنے جڑا نا پورے اتر رہے نے میری امید ہے کہ سلسلہ چلتا رہا سی میں اتنے بیٹھا اور درس جاتلی چل رہا ہے ہونی تھوڑی دن ہوئے نے ایک بچے کی دستار بندی کر کے آیا الحمدللہ تشریف رکھو جی کہا صاحب ایک اس مدرسے کی شاخ اتنے چک حاجی اناس ذرا تھوڑا جا کھڑے ہوئے یہ سلطان فروغ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام نے خالی غلام نہیں بلکہ عاشق نے چودھری انار یہ میرے کو آئے شاہ جی نوجوان حافظ کیوں تم بھیج دو ساری مسجد کے اندر لوگ خدمت نہیں کر رہے انہوں کا یہ درد نہیں لوگ خدمت نہیں کرنے لگے حافظ صاحب کپڑے کتنے پاسن اور روٹی کیویں کھاسن مسجد میں تالا لگا ہے پوچھ لو سامنے پچھو کرنے کی گل نہیں کمو بیش 200 بچہ اس مسجد قرآن یاد کر رہے ہیں جن کے بچوں 11 مسجدیں چوک سے 11 کی سازی پہلے نمبر سے جا رہی ہے پہلے نمبر سے جا رہی ہے نعرہ تکبیر جس کو تالا لگا ہوا ہے جب بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قاسم العلوم میرے والد گرامی جو پنڈی سے پڑھ کے میرے دادا جی نے فرمایا جو میاں والی نہیں جانا چکسیدے قاسم العلوم کھولنا ہے وہ قاسم العلوم تشریف رکھو جی بچے انہوں نے یاد رہو جی کہ حفظ کتنے کر رہے ہیں باہر کے ملکانے کا بندہ بھی بیٹھا ایسے نمبردار چل گئے نے کانے میں بھی اس مدرسے کی شاخ چل رہی ہے الحمدللہ کوٹھی میں بھی جامعہ سلیمانیہ قاسم العلوم جا رہے اپنا غلام رسول چدر انہوں کی بکھی کے اندر بھی قاسم العلوم کی ایک شاخ چل رہی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس جامعہ رضویہ قاسم العلوم نو اور 4 چاند لگا کے اتنی روشن فرماوے مدرسے کے واسطے 4 کنال 4 مرلے زمین خریدی ہے جس کی 4.25 لاکھ قیمت ہے چوٹ کے بندے نے جنہوں کو ایسا خریدی ہے 3.25 لاکھ ادا ہو گئے ہیں الحمدللہ میرے دوستوں میں آپ بھی غریب ہوں میرے مرید بھی غریب نے لیکن
خیرات دیتا ہے خدا، ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا سونے صدقہ تیرا۔ صدقہ کملی والے دا 3.5 لاکھ ادا ہو چکے نے، زمین انتقال ہو چکی ہے، 4 دیواری پھر چکی ہے، 1 لاکھ روپیہ اصل 5 مہینے تو بعد ادا کر رہے ہیں۔ وہ جیڑی ہوں اٹا لگی نے، جیڑی مٹی برتی پئی ہے، یہ ساری گزارا کام چل رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نظام نو چلاوے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے ایک دوسرے واسطے دعا کرو، میرا منہ تھوڑے واسطے پاک ہے تے تھوڑا منہ میرے واسطے پاک ہے، سب دعا کرو۔ اور سارا واسطے یہ ضروری ہے ایک چکر درس والی مسجد میں لا کے جانا، تاکہ تھوڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان اور تھانوں جامعہ رضویہ قاسم العلوم دی عمارت کا نقشہ ذہن میں ہوئے۔ اور میں یہ بھی دعوت دینا سارے لوگ، ضروری نہیں کہ میرے تی اعتماد کرو، میرے تی بھروسہ کرو۔ کوئی انجینئر اگر کسی کا رشتے دار یا کسی کا تعلق ہے لے آؤ، نقشہ بناؤ، نقشہ بنا کے کوئی ایرے بنوا سکتا ہے، کوئی ایک کمرہ پا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ میرے دوستو کوئی ایک لگوا سکتا ہے، کوئی 1 روپیہ اس کے اندر دے سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا، اور رب نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ صدقہ خیرات لے کے انہاں دا نذرانہ لے کے انہاں نو بھی پاک کر دیو، انہاں دے مال نو بھی پاک کر دیو تے انہاں واسطے دعا فرما دیو۔ وصلی علیہم، دعا تے لوگ اطراء کردے نے، کیوں دعا کران دیو، کیوں بزرگوں کول جان دیو۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ رب کا فرمان ہے دعا فرماؤ انہاں واسطے، تھوڑی دعا دے نال انہاں نوں سکون مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین دنیا میں تھوڑا سکون نصیب فرماوے۔ رج کے تقریر سنیا نے، اللہ تعالیٰ تھوڑا بہنا تھوڑا جاگنا قبول فرماوے۔ ہوں جہاں پروگرام ہے یہ 2 چیزاں ضرور سنیا نے۔ ارم عطا جہے کہ میرا شریف تو حضرت صاحب کے نام لے لے، انہوں کی منقبت 5 منٹ ٹائم لے لے سن، 10 منٹ ملتانی صاحب لے لے سن، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔